شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام 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 اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا بالعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ عربی زبان میں سبحان سبح یسبح کا مصدر ہے، جس کا معنی پاکی بیان کرنا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور تمام عیوب سے اس کی پاکی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کی ذات ایسی چیزوں پر قادر ہے جس پر کوئی دوسرا قادر نہیں ہے، اور اس کا مظہر اسراء اور معراج کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو رات کے صرف ایک پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، جو مسافت عام حالات میں ایک مسافر 40 راتوں میں طے کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جمہور مفسرین کے نزدیک عبد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے عبد یعنی بندہ سے بہتر کوئی نام اللہ کے نزدیک ہوتا تو اس آیت میں جبکہ آپ کا عظیم مقام بیان کیا جا رہا ہے، ضرور اس نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے جایا گیا، لیکن کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کو ام ہانی کے گھر سے لے جایا گیا تھا، اس لیے کہ بعض حدیث میں صراحت موجود ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے گھر سے لے جایا گیا اور نماز فجر سے پہلے وہاں واپس آ گئے تھے۔ اسی لیے بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کو ام ہانی کے گھر سے خانہ کعبہ کے پاس لے جایا گیا، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، اور پھر آپ کو وہاں سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کو جمع کر دیا، تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی، اور اس طرح آپ تمام نبیوں کے امام ہو گئے۔ آیت کریمہ میں مسجد اقصی کی صفت الذی بارکنا حولہ بیان کی گئی ہے، یعنی دور دراز کی وہ مسجد جس کے گرد اللہ رب العالمین نے دین و دنیا کی بے شمار برکتیں رکھی ہیں، جہاں بڑے بڑے اولی العزم انبیاء مبعوث ہوئے، جو بے شمار اولیاء و صالحین کا مسکن رہا ہے، اور جس سرزمین میں انواع و اقسام کے پھل اور کھانے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسراء و معراج کا مقصد آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنی عظیم آیات و نشانیوں کا مشاہدہ کرایا، جیسے آپ کا رات کے صرف ایک پہر میں 40 راتوں کی مسافت طے کرنا، بیت المقدس کا مشاہدہ، انبیاء کرام کا آپ کے سامنے آنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی امامت کرانا، اور ان انبیاء کرام کو بلند بالا مقامات کا مشاہدہ، اور پھر آسمانوں کے دروازوں کا کھولا جانا، اور جنت و جہنم وغیرہ کا مشاہدہ کرنا۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل واقع ہوا تھا۔ زہری اور ابن سعد وغیرہ کا بھی یہ خیال ہے، امام نووی کے نزدیک بھی یہی صحیح ہے۔ امام ابن حزم نے تو مبالغہ سے کام لیتے ہوئے کہا ہے اور اس پر اجماع کیا ہے کہ معراج ماہ رجب 12 نبوی میں واقع ہوا تھا۔ حافظ عبدالغنی مقدسی نے 27 رجب کی تاریخ کو ترجیح دی ہے۔
سورہ بنی اسرائیل، اس صورت میں تنبیہ، تفہیم اور تعلیم تینوں ایک متناسب انداز میں جمع و بیان کر دی گئی ہیں۔ تنبیہ، کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق لو اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی مہلت کے اندر سمجھ جاؤ اور قرآن کریم کی دعوت کو قبول کر لو۔ یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ جو سزائیں تمہیں پہلے مل چکی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، جو موقع تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے مل رہا ہے اس آخری موقع سے فائدہ اٹھاؤ ورنہ دردناک انجام سے دوچار ہوگے۔ تفہیم بڑے دل نشین طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ انسانی سعادت، شقاوت اور فلاح و خسران کا دار و مدار توحید، نبوت اور قرآن کے برحق ہونے کی دلیل پر ہے، اور توحید، نبوت اور قرآن کے برحق ہونے کی دلیلیں بھی دی گئی ہیں۔ تعلیم، اخلاق و تمدن کے دو بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنا دعوت محمدی کے پیش نظر تھا، گویا اسلام کا منشور تھا۔ ان سب باتوں کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی اور مشکلات و صبر پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم سب سے پہلے، سب سے بہتر اور بڑی فضیلت والی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4739۔ سامعین و ناظرین اکرام، 15ویں پارے میں دو حصے ہیں، سورہ بنی اسرائیل مکمل، سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 واقعہ معراج، نمبر 2 بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، نمبر 3 اسلامی آداب و اخلاق، نمبر 4 دیگر بہت سارے مضامین۔ واقعہ معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں ہوئی۔ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بار حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ اسلامی آداب و اخلاق آیت نمبر 23 سے 39 تک اسلامی آداب و اخلاق پر مشتمل ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دیگر مضامین، قرآن کریم کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد، اس کا معجزہ ہونا، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، نبی علیہ السلام کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونا۔ سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 2 قصے، نمبر 2 مثالیں۔ 2 قصے، پہلا قصہ اصحاب کہف کا۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرک دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک پہنچ گئے۔
راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا، یہاں تک کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے، اہل شرک کی حکومت کی ختم ہو چکی تھی اور اب موحد برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ الرحمن 16ویں پارے میں یعنی اگلے پارے میں کیا جائے گا۔ 2 مثالیں۔ پہلی مثال 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا، کبر و تکبر میں مبتلا تھا۔ غریب نے کہا اکڑ نہیں، ماشاء اللہ کہہ کر وہ نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے اور شرمندہ ہو گیا۔ دوسری مثال دنیاوی زندگی کی ایک مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ یہ قرآن حکیم میں کے 15ویں پارے میں بیان کی گئی چند مثالیں، چند واقعے، چند حقیقتیں تھیں جنہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن حکیم کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور سمجھ کر ان میں ذکر کیے گئے کہ نصیحت سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے لائک کر دیں، اور لائک کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی کو نیکی کے کام پر رہنمائی کی تو اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔